یہ کہانی ہے جاپان کے ایک جزیرے امامی اوشیما کی، جہاں ایک زہریلے سانپ کی وجہ سے لوگوں کو بڑا مسئلہ تھا۔ امامی اوشیما جاپان کا ایک خوبصورت جزیرہ ہے جو سرسبز جنگلات سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہاں ایک خطرناک سانپ رہتا ہے جسے ہابو کہتے ہیں۔ یہ سانپ بہت زہریلا ہے اور لوگوں کو کاٹ کر مار سکتا ہے۔ 1980 میں تقریباً 400 لوگ اس سانپ کے کاٹنے کا شکار ہوئے اور کئی لوگ مر گئے۔ لوگ خوف میں رہتے تھے کیونکہ یہ سانپ تیزی سے حملہ کرتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ جزیرے کے دور دراز علاقوں میں طبی مدد دستیاب نہیں تھی۔ سانپ کے زہر کا اینٹی وینم موجود تھا، لیکن اسے ٹھنڈا رکھنا پڑتا تھا۔ بہت سے علاقوں میں بجلی نہیں تھی، اس لیے اینٹی وینم ہر وقت نہیں مل پاتا تھا۔ حکومت کو کچھ کرنا تھا۔ ہسپتال بنانا یا بجلی لگانا مہنگا اور وقت لینے والا کام تھا، تو انہوں نے ایک قدرتی حل سوچا: سانپ کا شکار کرنے والے جانور متعارف کروانا۔ اس کے بعد جو ہوا اس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ دوستو، آج کی یہ کہانی بہت ہی دلچسپ ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ پیارے دوستو، ورلڈ ان اردو میں سلمان بیگ کی طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، جاپانی حکومت نے چھوٹا ایشیائی نیولا منتخب کیا، جو ایک تیز رفتار اور زہر برداشت کرنے والا جانور ہے۔ نیولا سانپوں کا شکار کرتا ہے، جیسے کہ کوبرا۔ یہ تیز ہے، زہر کے خلاف مزاحم ہے اور جنوبی ایشیا میں سانپوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ 1979 میں 30 نیولے جزیرے پر چھوڑے گئے۔ امید تھی کہ وہ ہابو سانپ کھائیں گے اور چوہوں کو بھی کنٹرول کریں گے۔ لوگ بہت خوش تھے کہ یہ ایک سستا اور قدرتی حل ہے، لیکن نیولے دن میں فعال ہوتے ہیں جبکہ ہابو سانپ رات کو نکلتے ہیں۔ دونوں کا وقت نہیں ملتا تھا۔ اس کے علاوہ سانپ پکڑنا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ خطرناک ہوتے ہیں۔ جزیرے پر آسان شکار دستیاب تھا، جیسے چوہے، خرگوش اور پرندے۔ نیولوں نے سانپوں کو چھوڑ کر انہیں کھانا شروع کر دیا۔ 1993 تک صورتحال کو نظر انداز کرنا ناممکن ہو چکا تھا۔ نیولے کی آبادی بے قابو ہو رہی تھی۔ ماحولیات کی وزارت نے خطرے کی گھنٹی بجائی جب انہیں احساس ہوا کہ آبادی بڑھ کر تقریباً 10,000 تک پہنچ چکی ہے۔ جزیرہ اب ایک کی بجائے 2 مسائل کا سامنا کر رہا تھا۔ ان کے پاس پھر بھی خطرناک سانپ تھے، اس کے علاوہ اب ان کے پاس ہزاروں بھوکے نیولے تھے جو ہر نظر آنے والی چیز کھاتے جا رہے تھے۔ لیکن اصل تباہی ابھی شروع ہونے والی تھی۔ جب ہر کسی کی توجہ نیولے اور سانپ کی صورتحال پر تھی تو سایوں میں کچھ خوفناک ہو رہا تھا۔ نیولوں نے دریافت کیا تھا کہ امامی اوشیما جزیرہ ایک بہت بڑے بوفے ٹیبل کی طرح تھا اور وہ بھوکے مہمان تھے۔ جزیرہ کوئی عام زمین کا ٹکڑا نہیں تھا۔ امامی اوشیما ایک نیم گرمی خطے کی جنت ہے اور ایک یونیسکو عالمی ثقافتی ورثہ مقام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پوری دنیا کے کچھ نایاب ترین اور خاص جانوروں کا گھر ہے۔ ان میں سے بہت سے جانور ہزاروں سالوں سے بغیر کسی قدرتی شکاری کے جزیرے پر رہ رہے تھے۔ نیولوں نے ان جانوروں کو پایا اور انہیں اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہاں وہ مخلوقات تھیں جنہوں نے کبھی شکاریوں سے بھاگنا نہیں سیکھا تھا۔ اس تباہی کا اہم شکار امامی خرگوش تھا۔ انہیں اکثر زندہ فوسلز کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قدیم ایشیائی خرگوش کی نوع کے آخری زندہ بچ جانے والے ارکان ہیں، لیکن وہ نیولوں سے نہ بچ سکے۔ خرگوشوں کی آبادی تیزی سے گرنے لگی۔ نیولے قدرتی تاریخ کے ایک ایسے ٹکڑے کو تباہ کر رہے تھے جسے کبھی بدلا نہیں جا سکتا تھا، لیکن خرگوش واحد شکار نہیں تھے۔ نیولوں نے امامی کانٹے دار چوہے بھی دریافت کر لیے، جو ایک اور نوع تھی جو دنیا میں اور کہیں نہیں پائی جاتی تھی۔ صرف چند سالوں کے اندر زمین پر اور کہیں نہ پائے جانے والی تقریباً 15 مختلف انواع نیولوں کی وجہ سے سنگین خطرے میں پڑ گئیں۔ جزیرے کا ماحولیاتی نظام جو ہزاروں سالوں سے متوازن تھا اب ٹوٹ رہا تھا۔ نیولے محض خوراک کے لیے شکار ہی نہیں کر رہے تھے، وہ پرندوں کے انڈے بھی کھا رہے تھے۔ محض 20 سالوں میں کچھ چھوٹے جانوروں کی رہائش گاہ 40% سکڑ گئی۔ سانپ مارنے والے ماحولیاتی نظام تباہ کرنے والے بن گئے۔ 2000 کی دہائی میں امامی اوشیما جزیرہ ایک ماحولیاتی ہنگامی صورتحال کا سامنا کر رہا تھا۔ نیولے ہر جگہ پھیل چکے تھے اور وہ ہر چیز کھاتے جا رہے تھے۔ نیولے چھوٹے سپاہیوں کی ایک فوج کی طرح تھے جو اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز پر فتح حاصل کر رہے تھے۔ سائنسدانوں نے نقصان کا ریکارڈ رکھنا شروع کر دیا
اور جو انہوں نے پایا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ مقامی رہائشیوں کو خوفناک حقیقت کا احساس ہونے لگا۔ ان کے سانپ کے مسئلے کے حل نے ایک اور بہت بڑا مسئلہ پیدا کر دیا تھا، لیکن اب کچھ کرنا ضروری تھا۔ لیکن ایک بڑے جزیرے سے 10,000 نیولے ہٹانا آسان کام نہیں تھا۔ اصل جنگ تو ابھی شروع ہونے والی تھی۔ 2000 میں جاپانی حکومت نے آخرکار وہ تسلیم کر لیا۔ نیولے کا تجربہ ایک مکمل تباہی ثابت ہوا۔ ماحولیات کی وزارت نے نیولے کی آبادی کو کم کرنے کے لیے ایک فعال پروگرام شروع کیا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہونے والا تھا۔ پہلے اقدامات کافی بنیادی تھے۔ اہلکاروں نے سڑکوں کے کنارے سادہ پھندے لگائے، امید کرتے ہوئے کہ نیولے جزیرے میں گھومتے ہوئے پھنس جائیں گے، لیکن یہ طریقہ بمشکل کام کرتا تھا۔ نیولے زیادہ تر پھندوں سے بچنے کے لیے کافی ذہین تھے۔ جب وہ پھنس جاتے تو ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ایک محدود مداخلتوں کا مجموعی طور پر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا تھا۔ جلد ہی یہ واضح ہو گیا کہ ایک اور زیادہ سنجیدہ انداز کی ضرورت ہے۔ حکومت نے زہریلے چارے اور خصوصی پرکشش مادے بھی استعمال کرنا شروع کیے، ایسی اشیاء جو نیولوں کو اپنی طرف کھینچیں گی۔ سائنسدانوں نے ان کی حرکات کو دیکھنے کے لیے موشن سینسر کیمرے استعمال کیے، اور وہ خصوصی طور پر تربیت یافتہ سرچ ڈاگ بھی لائے جو دور سے نیولے کی بو سونگھ سکتے تھے۔ یہ تمام ٹیکنالوجی مہنگی تھی اور اسے چلانے کے لیے بہت سے لوگوں کی ضرورت تھی، لیکن حکومت جزیرے کے ماحولیاتی نظام کو بچانے کے لیے پرعزم تھی۔ اصل کامیابی اس وقت ملی جب مقامی رہائشی شامل ہوئے۔ 2005 میں امامی نیولا بسٹرز نامی ایک گروپ تشکیل دیا گیا۔ نیولا بسٹرز میں مقامی رہائشی اور پیشہ ور جنگلی حیات کے ماہرین شامل تھے۔ انہوں نے مل کر جزیرے بھر میں 30,000 سے زائد پھندے لگانے کا کام کیا۔ نیولا بسٹرز کو پھندے لگانے کے لیے جنگل میں گہرائی تک جانا پڑتا۔ یہ خطرناک کام تھا کیونکہ جنگل گھنا تھا اور گرمی شدید تھی۔ کچھ علاقے اتنے دور دراز تھے کہ وہاں پہنچنے میں گھنٹوں کی پیدل سفر درکار ہوتی، لیکن محنت رنگ لانے لگی۔ پھندے نیولے پکڑ رہے تھے اور سرچ ڈاگ نیولے کے ایسے بل ڈھونڈ رہے تھے جو انسان کبھی نہ ڈھونڈ پاتے۔ نیولے کی آبادی کم ہونا شروع ہو گئی۔ منصوبہ کام کر رہا تھا۔ نیولوں کے خلاف جنگ صبر کی جنگ بنتی جا رہی تھی۔ ہر نیولا جو پکڑا جاتا تھا وہ جزیرے کے ماحولیاتی نظام کو بچانے کی جانب ایک قدم تھا، لیکن ہمیشہ کچھ اور نیولے کہیں چھپے ہوتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ نیولے کی آبادی ہزاروں سے سینکڑوں میں گرنے لگی۔ مقامی جنگلی حیات بھی بحال ہونا شروع ہو گئی۔ امامی خرگوش کی آبادی بڑھنے لگی، وہ پرندے جن کی انواع بحران کا شکار تھی کامیابی سے افزائش نسل کرنے لگی۔ جزیرے کا ماحولیاتی نظام آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا تھا۔ اپریل 2018 میں امامی اوشیما جزیرے کے لیے ایک تاریخی لمحہ بن گیا۔ آخری نیولا پکڑا گیا۔ جاپانی وزارت ماحولیات نے اسے سرکاری بنا دیا۔ جزیرہ نیولے سے پاک ہے۔ دوستو، وہ اصل سانپ کا مسئلہ جس نے یہ پوری کہانی شروع کی تھی وہ در حقیقت حل ہو گیا، لیکن نیولوں کی وجہ سے نہیں۔ 2020 تک ہابو سانپ کے کاٹنے کی تعداد فی سال تقریباً 60 تک گر گئی تھی، اور 1992 کے بعد سے سانپ کے کاٹنے سے ایک بھی موت واقع نہیں ہوئی۔ یہ بہتری اس لیے ہوئی کیونکہ لوگوں نے بہتر حفاظتی اقدامات سیکھ لیے اور طبی امداد بہت زیادہ قابل رسائی اور مؤثر ہو گیا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا کہ آپ یہ ویڈیو کس ملک اور کس شہر سے دیکھ رہے ہیں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔